کہ ڈاکٹر عرفان صاحب آپ سوچیں کہ اگر آپ جس اسکول میں اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں یا اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، اور یا اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ایجوکیشنل ادارہ ہو، وہاں آپ کے پروفیسر صاحب بغیر کپڑے کے آتے ہیں اور وہ انگلینڈ سے پڑھے ہوں، بہترین گانے گاتے ہوں، اور ان جیسا سسٹم کے اندر یعنی انہیں انٹرنیشنل پذیر آئی ہو، آپ کیا کہ یہ پریچ کریں گے کہ کوئی آپ کی تو تنگ نظر ہے، وہ بغیر کپڑوں کے آئیں، میری بچی بے شک دیکھے جیسے مرضی، بغیر کپڑوں میں آئیں، لیکن میں ان کی صلاحیتوں کو سراہتا ہوں، وہ پروفیسر صاحب اتنے ذہین ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے اندر ٹیلنٹڈ ہے۔ کیا ڈاکٹر عرفان صاحب آپ ان پروفیسر صاحب کی ایسے حمایت کریں گے؟ سوشل میڈیا میں آپ نے میمز دیکھ رہے ہوں گے وائرل ہوتے ہوئے نارتھ ناظم آباد کے اسسٹنٹ کمشنر کے اوپر، حازم بھنگوار کے اوپر، کئی لوگ ان کی حمایت میں ہیں، کئی لوگ ان کے خلاف تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں ڈیفینڈ کرتے ہوئے ایک ایسے شخص جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں بڑے مشہور، ڈاکٹر عرفان صاحب، ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب نے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کوئی 11 سے 14 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے، جن کے اندر ان کی صلاحیتیں، قابلیت کو انہوں نے پیش کیا اور اس کے اندر کئی مختلف تاثرات دینے کی کوشش کی۔ لیکن میں ڈاکٹر عرفان صاحب سے کئی موضوع کے اوپر، ان کی کئی باتوں کے اوپر اختلاف کرتا ہوں، وہ اختلافات میں اپنے ان کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا اختلاف جو ہے، ڈاکٹر عرفان صاحب نے کہا کہ ہمیں ان کی قابلیت کو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کی قابلیت سے سروکار ہونا چاہیے، نہ کہ ان کی ڈریسنگ کے ساتھ۔ اس شخص کے ساتھ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، وہ شخص ہماری سوسائٹی کے اندر مس فٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو سوسائٹی کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل میں ڈاکٹر عرفان صاحب سے پہلا میرا کویسچن ہے کہ ڈاکٹر عرفان صاحب آپ سوچیں کہ اگر آپ جس اسکول میں اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں یا اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں، اور یا اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ایجوکیشنل ادارہ ہو، وہاں آپ کے پروفیسر صاحب بغیر کپڑے کے آتے ہیں اور وہ انگلینڈ سے پڑھے ہوں، بہترین گانے گاتے ہوں، اور ان جیسا سسٹم کے اندر یعنی انہیں انٹرنیشنل پذیر آئی ہو، آپ کیا کہ یہ پریچ کریں گے کہ کوئی آپ کی تو تنگ نظر ہے، وہ بغیر کپڑوں کے آئیں، میری بچی بے شک دیکھے جیسے مرضی، بغیر کپڑوں میں آئیں، لیکن میں ان کی صلاحیتوں کو سراہتا ہوں، وہ پروفیسر صاحب اتنے ذہین ہیں، وہ اپنی فیلڈ کے اندر ٹیلنٹڈ ہیں۔ کیا ڈاکٹر عرفان صاحب آپ ان پروفیسر صاحب کی ایسے حمایت کریں گے؟ پہلا سوال، آپ کا بچہ چاہتا ہو وہاں ٹیچر نیکڈ آتی ہو تو آپ وہاں ٹیچر کو ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ یہ ڈیفینڈ کریں گے کہ وہ ٹیچر تو اتنی بہترین صلاحیتیں ہیں، وہ جو اپنا فزکس پڑھا رہی ہے فار ایگزامپل، یا MBBS پڑھا رہا ہے پروفیسر، یا کوئی بھی ٹیچر جو استاد ہے، اسے آپ ڈیفینڈ کریں گے، کہیں گے وہ تو اپنی فزکس کے اندر ماہر ہے، اسے یورپ تسلیم کر رہا ہے، اسے یعنی انٹرنیشنل ریکگنائز کیا جاتا ہے، لیکن وہ بے شک نیکڈ آ جائیں، میں ان کی یعنی ان کے جسم سے یا پرائیویٹ لائف سے میرا سروکار، واقعی پرائیویٹ لائف سے سروکار۔ اسلامی ریاست بھی ہونا، کوئی بندہ اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر جو بھی کر رہا ہے نا، اسلام اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کب اسلام کب پابند ہے؟ جب وہ باہر نکل کے وہ والا کام کر رہا ہے، جو ایک سوسائٹی کو بچے، آپ نے یہ یورپ کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس اس وقت یہ لگے ہوئے ہیں، وہ مانتے اس بات کا۔ اینڈریو ٹیٹ کو آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا مشہور ہے وہ شخص، اس نے کیا اس کے بارے میں ہوا ہے، اسے پکڑ لیا، جو بھی اس کی آپ کو ساری داستان پتہ ہے، میں اس کی سٹوری کی طرف نہیں جاؤں گا اینڈریو ٹیٹ کی۔ جو آپ دی گارڈین کی رپورٹ دیکھیں، انگلینڈ میں ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے ذہن خراب کر دیے اینڈریو ٹیٹ نے، انہیں ہم برین واش ہیں بچوں کے، ان کے ذہن ہم صاف کر رہے ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ کی تعلیمات نہیں ہمیں جانی چاہیے بچوں کو۔ یورپ جو ہے وہ اپنے جو ان کی سوسائٹی کو، یورپ کے جو سسٹم کو ٹکر دے رہا ہے یورپینس کے، وہ اس سسٹم کے یعنی کوئی بھی تعلیم ہو اسے ریموو کرنے میں لگے ہوئے۔ حازم بھنگوار ہمیں نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں جیسے مرضی ڈریس کرے، جو مرضی کرے، لیکن آپ پاکستان یہ کیسا اسلامی ملک ہے؟ پہلا فالٹ آپ دیکھیں، یہ کیسا اسلامی ملک ہے؟ یا ایسا شخص لگا ہے جو LGBTQ اور مختلف لوگوں کو، بے شک انہوں نے ڈینائی کیا جو بھی ہے، لیکن سب کو پتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ان کا انسٹاگرام اور ٹویٹر کھل کر بتا رہا ہے وہ LGBT کے اور ٹرانسجینڈر کے۔ جہاں ٹرانسجینڈر ہے، انٹرسیکس ایک ڈفرینٹ چیز، جہاں ٹرانسجینڈر آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یورپ اور یہ ہم جس پرستی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں امریکہ نے 200 ملین پلس پاکستان میں انویسٹمنٹ کی۔ آپ دیکھیں گے قانون کا پاس ہونا، کڑیوں کو ملاتے جائیں، پھر یعنی قانون کے پاس ہونے کے بعد فلم کا آنا جوائے لینڈ کا،
फिर उसकी कड़ी के बाद मुख्तलिफ यानी एक्टिविस्ट को पाकिस्तान में खड़े करना, जो ट्रांसजेंडर LGBTQ औरत मार्च पहली कड़ी थी, उसके बाद कानून लाना, और इस औरत मार्च को कौन डिफेंड कर रहा है, पहला सवाल है। औरत मार्च को कौन सिक्योरिटी दे रहा है? हमारी हुकूमत दे रही है, पैसे उन्हें मिल रहे हैं, वो पैसे चाहते हैं। सिस्टम, क्या सिस्टम में कोई रूल है? वो कह रहे हैं काबिलियत है, काबिलियत के मेयार पे है। फिर एक और मिसाल दी जा रही है कि पाकिस्तानी को वही पसंद है जिसकी मूछें तनी हो और 40-50 उसके सामने इर्द गिर्द बॉडी गार्ड। मेरा आपसे सवाल है डॉक्टर अफान साहब, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मुझे बताइए किसका कसूर है? पाकिस्तान अवाम का तो कसूर है ही है, तो इसका मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप है। जो आपकी सबसे बड़ी डिग्री CSS दे रही है, वो ऐसे लोग पैदा कर रही जो अवाम के खिलाफ, अवाम का हक मार रहे। आप ऐसे लोगों को ला रहे। ये कौन कोलैप्स किया, किसने फेल इस वक्त हुआ? आपका एजुकेशन सिस्टम इस वक्त फेल हुआ है। डॉक्टर अफान साहब, आप रियल इश्यूज पे नहीं आ रहे, आप लोगों को शेमिंग दिला रहे हैं कि आप ऐसे शख्स पे शेम करें। लोगों को दिलाया जा रहा है आपकी सोच तंग है। क्या हमारी सोच वाकई तंग है? यूरोपियंस की कितनी तंग है? क्या आप इतनी तंग है कि वो एक सच्चा मुसलमान को अपनी किसी बड़ी सीट में नहीं दे सकते? सच्चे मुसलमान की बात है। एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अपने कानून के ऊपर, वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं कि इराक हो, वियतनाम हो, वहाँ उनके कानून के खिलाफ या उनको चैलेंजिंग करने वाली आइडियोलॉजी भी पैदा हो जाए, वो वहाँ लाखों लोग मार देंगे। आप उन यूरोपियंस की हिमायत कर रहे हैं जो इस वक्त हिटलर को, यानी मैं मिसाल के तौर पे अपने ज़हन में सोचता हूँ हिटलर अच्छा है, उसने ये काम अच्छे किए, लेकिन अब यूरोप में ये कह के फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ जाती है? स्वीडन में जहाँ कुरान जलाया जाता है उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। जहाँ यहूदियों के ऊपर बुरा कहा जाए, हिटलर की बात की जाए, वहाँ होलोकॉस्ट हो जाता है, वहाँ एंटी सेमिटिक हो जाता है। यानी हर चीज़ की उन्होंने यूरोपियंस ने अपनी टर्म्स बनाई हैं। आप किस तरह कहते हैं कि यूरोपियंस फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं? आप उन लोगों के नज़दीक जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उन लोगों के नज़दीक जो पावरफुल चीज़ें, आप उन्हें हक समझ रहे हैं। यही तो फॉल्ट है लिबरल्स का, कि वो यूरोपियंस की यानी सोच को सबसे आला समझते हैं। आला समझने के पीछे एक सोच है, एक थॉट है, मैं इस चीज़ का इनकार नहीं करता, हम भी सोचते हैं क्यों हम आला समझते हैं, लेकिन तरक्की का ताल्लुक ड्रेसिंग से नहीं है, ये मैं वाकई ही इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मॉरल वैल्यूज आपकी जनरेशन और कौम को तबाह कर देगी। यूरोपियन डाइंग नेशंस हैं, ये हम सबको पता है। इस वक्त USA और ये सब डाइंग नेशन है, अनकरीब इनका ज़वाल है। उनके जो मॉरल वैल्यूज हैं उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि यूरोपियन से सब सिस्टमिकली कोलैप्स कर रहे हैं। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है, पाकिस्तान दो हमारे पास सिस्टम है, 3 सिस्टम है, मैं 2 सिस्टम की पहले बात करूँगा। पाकिस्तानी सोसाइटी सिस्टम, वेस्टर्न कल्चरल सिस्टम, और 3rd नंबर पे जो सिस्टम आता है वो इस्लामिक सिस्टम आता है। असल में जो पाकिस्तानी सिस्टम है उसका सबसे बड़ी 2 नंबरी मैं आपको आज बताने लगा। पाकिस्तानी सिस्टम के आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। पाकिस्तानी सिस्टम इतना गंदा सिस्टम है, इतना गलीज सिस्टम है, ये चाहे फैमिली के अंदर हो चाहे बाहर हो, ये सिस्टम इतना बहरूपिया सिस्टम है। ये अपने आगे इस्लाम को फिट करके ढाल लगा के शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करता है कि जो तीर चलता है वो पाकिस्तानी सिस्टम के बजाय इस्लाम को तीर लगता है। आप सोचेंगे कैसे? हमारे घरों में जब कोई भी मसला हो, मौलवी साहब के पास बच्चा जाता है जवान, ले जाते माँ बाप उठा के मौलवी साहब के पास जवान बच्चे, वो ठप्पा क्या लगता है बच्चे के सिस्टम के? बच्चे को मौलवी साहब मोहर लगा के देते हैं कि हाँ आपके माँ बाप सही हैं, जो पाकिस्तानी सिस्टम कह रहे हैं ना उसे एक्सेप्ट करें पाकिस्तानी सोसाइटी। क्योंकि छोटे मौलवी हैं ना, वो खुद पाकिस्तानी कल्चरल सिस्टम के पाबंद हैं, उसे ही हक समझते हैं, उसके मुताबिक इस्लाम को पेंटेड करके, जो पेंटेड इस्लाम है ना हमें मिलता है वो वाला हमें देते हैं। फिर जो फंसता है उसमें कौन है? इस्लाम निशाने में जाता है। नौजवान नस्ल कहती है असल में पाकिस्तानी सिस्टम की गंदगी होती है सारी, नौजवान इस्लाम से बाजार होके फिर वो दूसरा सिस्टम ढूंढते हैं। वो दूसरा सिस्टम क्या मिलता है उन्हें? सोचने की बात है। आप बेहतर की तरफ जाएंगे जो ऊपर है और नीचे की तरफ नहीं, नौजवान सिस्टम वो ढूंढेंगे जहाँ तरक्की हुई है, फिर वो कहेंगे उनके शायद उन जैसे हम ड्रेसिंग करेंगे, उन जैसा कुछ करेंगे तो हम तरक्की में जाएंगे। आप सोचें 1300 साल पूरी दुनिया में हमने हुकूमत की इस्लाम। आप हैरान होंगे, हर सोसाइटी, हर सुपर पावर कुछ 100 सालों के बाद कोलैप्स कर रही है।
لیکن اسلام پورے 1300 سال اس دنیا کے اندر، 1300 سال 1300 ایئرس ہم نے پوری دنیا پہ حیبت اور حکومت کی ہے، مسلمانوں نے کی ہے۔ کیوں؟ سوچ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ سوچیں۔ فرق پڑتا ہے ہمیں اس کا، فرق پڑنا چاہیے۔ اور آپ یہ بھی سوچیں کہ ہاضم بنگوار یا کوئی بھی وہ جتنا بھی جو مرضی کرے، میں اس سے فرق نہیں، لیکن ہمارے بچوں کو یہ نہ بتائیں، ہماری قوم کو نہ بتائیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور آپ اس کڑی کو جب ملا دیں گے نا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم فیم دیتے ہیں نا، عزت دیتے ہیں ملک کے اندر کسی ایسے بندے کو، ٹیلنٹڈ بہت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا اس کے اندر ڈالتا ہوں کہ پاکستانی آرمی کے اندر ایک بہت بڑے کور کمانڈر کے اندر ایک شخص ہیں جنہوں نے بعد میں داڑھی رکھ لی، انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی آرمی نے انٹرویو کیا، اس لیے نہیں مجھے لگنے دیا، یعنی باہر سے جو احکامات آتے ہیں، کیونکہ میں داڑھی والا تھا۔ آپ قابلیت کی بات کرتے ہیں، کیا وہ کہتے کہ میرے سے اس وقت یعنی فل چانس ان کا ہی، اگلی باری ان کی تھی۔ آپ کہتے ہیں ٹیلنٹڈ بندوں کو اوپر، کیا وہ ٹیلنٹڈ نہیں؟ کیا ان کا قصور داڑھی رکھنا تھا؟ آپ یہی بات کر رہے ہیں نا، آپ داڑھی رکھیں، آپ ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھیں، جیسا مرضی کریں، لیکن آپ اپنے ٹیلنٹ کے بیس پہ اوپر آ جائیں۔ لیکن سسٹم ایسے بندوں کو نہیں آتا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ایسے ٹیلنٹڈ بندے مر چکے ہیں جو اس وقت پاکستان کی نیشن کے اندر، جو لوگ اسلام کو پسند کرتے ہیں، جو آپ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں وہ نہیں مجھے پتا، مسئلہ سسٹم کا، سسٹم نے اس بندے کو لایا، ہم تو یہ کہتے ہیں پسند کرتا ہے کہ ایسا بندہ آپ کو کمپیٹنٹ نہیں ملا، کیا آپ کا یہ معیار نہیں ہے کہ وہ بندہ صحیح مسلمان ہو پھر اس میں کمپٹیشن ہو کہ کون سب سے بہتر؟ نہیں، یہ پاکستان کا معیار نہیں ہے۔ بے شک یورپ سے پڑھے، جہاں مرضی سے پڑھے، ہمیں اس سے ہمیں یہ ہے کہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں جو مرضی کریں، لیکن بار آپ پریچ نہیں کر سکتے۔ جہاں یہ مس فٹ شیمنگ دلانا بند کر دیں، یہ غلط چیز ہے۔ قوم کو تنگ نظر نہ کہیں، قوم نہیں تنگ نظر جو ہیں یورپینس، وہ تو فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور اس چیز سے ہمیں فرق پڑتا ہے، اور ہمیں یہ فرق پڑنا ہے، اور قوم کو، نیشن کو، ہر یوتھ کو اس وقت کویسچننگ کرنی پڑے گی۔ آپ کے اوپر اس وقت میڈیا میں ہر وقت اس موضوع کو اتنا وائرل کر کے کیوں آپ کے ذہن کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو آر دلائی جا رہی ہے، آپ کے دماغ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ کی سوچ تنگ ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ جو کڑیاں، یہ جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جو باہر کنٹریز میں، یہ پاکستان میں ہمیں ابھی یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ ایل جی بی ٹی کیو کا بہت تیز تر نظر آنے والا ہے، اور آپ مسلمان اتنے یونائٹیڈ بھی نہیں جتنی ایک چھوٹی سی ایل جی بی ٹی کیو کی جو موومنٹ ہے، جو ان کی آرگنائزیشن ہے، جتنے یونائٹیڈ ہے، شرم کھا کے ان جیسا ہی یونائٹیڈ بن جاؤ، آپ کے لیے یہی کافی ہے۔